حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بیت المقدس بھی آپ ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے یرموک کو فتح کیا اور ساتھ ہی شام کو بھی ریاست مدینہ کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد یہ لشکر روانہ ہوا بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ تو بیت المقدس کے قریب جب پہنچے، عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے پادری سے جا کر کہا کہ مسلمانوں کا لشکر اس علاقے کو، اس شہر کو، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ گیا، قلعے کی دیوار پر چڑھ کر دیکھتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ تو وہ وہیں سے واپس آیا اور عیسائیوں سے کہنے لگا کہ بے خوف ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے خوف ہو کر ان سے لڑو۔ یہ جنگ کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور اس شہر کو بھی یہ فتح نہیں حاصل کر سکتے، شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں کے لشکر نے اس قلعے کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ 4 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اندر قلعے کے اندر عیسائی لوگوں نے پادری سے کہا کہ آپ اپنی بات پر دوبارہ نظر کرم فرمائیں، نظر ثانی کریں، دیکھیں، یا پھر مسلمانوں سے مذاکرات کریں، جنگ تو طویل ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ پھر عیسائی پادری قلعے کی دیوار پر چڑھ کر آتا ہے، سامنے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ 20 سال تک بھی اگر جنگ میں لگے رہو تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ جس آدمی نے شہر فتح کرنا ہے وہ اور ہے، ہم اس کا نام جانتے ہیں، ہم اس کی صفات جانتے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر اس کا سب کچھ ذکر موجود ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ اس نے کہا لمبی چوڑی بات تو نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا اور لقب فاروق اعظم ہوگا، اور وہ بڑا سخت گیر ہوگا دین کے معاملے میں۔ تو جب آپ نے حضرت فاروق اعظم کا نام سنا تو حضرت ابو عبیدہ اسی وقت مسکرائے، فرمایا قسم رب کعبہ کی ہم نے اس شہر کو گویا فتح ہی کر لیا ہے۔ کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جن کا تم نام لے رہے ہو وہی تو ہمارے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ کہا پھر جنگ کو روک لو اور ان کو بلاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اسی وقت قاصد روانہ کیا مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت فاروق اعظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا، تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف۔ تو آپ آگے ان مسلمانوں کے لشکر نے ان کا استقبال کیا، اور پھر جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مجاہدین آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ آپ کی قمیض پر اتنے پیبند لگے ہیں، ان غیر مسلموں کے سامنے آپ نے جانا ہے، رعب دبدبہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے امیر ہیں، اچھا لباس پہنے، اچھی سواری پر سوار ہوں۔ تو آپ نے لباس پہنا، اچھی سواری گھوڑے پر سوار ہوئے، چند قدم چلے، پھر آپ نے سواری کو روک دیا، فرمایا یہ اپنی سواری اپنے پاس رکھو، میرا اونٹ میرے سامنے لاؤ، اور یہ عمدہ لباس بھی اپنے پاس رکھو، میرا لباس میرے سامنے لاؤ۔ آپ نے وجہ بیان فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر آ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا تمہاری یہ سواری اور تمہارا لباس کہیں مجھے سارا کچھ میرا سب کچھ برباد نہ کر دے۔ تو اب آگے گئے تو اس عیسائی پادری نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہوئے، تو اس نے عیسائیوں سے کہا چلو چلو جلدی کرو، جا کر چابیاں بھی حوالے کرو اور ان سے امان طلب کرو، ٹیکس بھی ادا کرو، اب وہ شخص آ گیا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ تو انہوں نے آپ کو بغیر جنگ کے شہر آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے بیت المقدس کو گویا فتح کیا ہے، اور اس کے بعد آپ وہیں پر چند دن قیام پذیر رہے اور جمعہ کی بھی امامت وہاں پر فرمائی، پھر اس کے بعد آپ واپس روانہ ہوئے۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بیت المقدس۔